جو متبعین رسالت پناہ ہیں وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے. دنیا میں جتنی بظاہر بڑی طاقتیں ہیں وہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جو ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو حضور کا اتباع چھوڑ کر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کے رسومات اپناتے ہیں، ان کے رواجات اپناتے ہیں. آپ کہتے ہیں مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، مسلمان رسوا نہیں ہوتا. رسوا وہ ہوتے ہیں جو ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مسلمان رسوا ہوتے تو طالبان کا وجود مٹ گیا ہوتا. وہ حضور کے متبعین ہیں، دنیا بھر کی طاقتوں نے سارا زور لگا لیا، آج پھر رو رہے ہیں کہ جی وہ تو ہم سے زمین چھین رہے ہیں. وہ مسئلہ تو ان سے حل نہیں ہو رہا. ایک ایک فرد جہاں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اتباع کرنے والا اور اللہ کو ماننے والا بیٹھے، وہ اپنی جگہ اس کا ایک جہان آباد ہے. دنیا کی کوئی کافر طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جو ان کی غلامی میں لگے ہوئے وہ خواہ حکمران ہیں، بادشاہ بھی ہوں تو ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور انہیں ذلیل ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں وعدہ متبعین سے ہے. جو اتباع رسالت چھوڑ دیتے وہ ذلیل ہوتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے وعدہ تو کیا ہے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ. تو جو لوگ نبی کا اتباع چھوڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی اختیار کرتے ہیں، ان کی رسومات اپناتے ہیں، ان جیسے رواجات اپناتے ہیں اور انہی جیسا بن کر رہنا چاہتے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں. انہیں ذلیل ہونا چاہیے، کیونکہ وعدہ الہی یہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو تیرا اتباع کریں گے انہیں ہمیشہ میں کافروں پر غالب رکھوں گا قیامت تک. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ذاتی وقار، عزت و آبرو. دنیا میں کس کے پاس ہے؟ سوائے اس شخص کے جو حضور کا غلام ہے، کسی کے پاس عزت نہیں بچی. دنیا کی بڑی طاقت ہے امریکہ، اور امریکہ کے صدور بڑا زور لگاتے ہیں ڈرگز کو روکنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جانے والا صدر جو امریکہ کا تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ ڈرگ استعمال کرتی. اس سے زیادہ ضلالت کیا ہوگی کہ امریکہ کا صدر جو ہے اس کا اپنی اولاد پر بھی کوئی کنٹرول نہ ہو، اور وہ بھی چرسی اور وہ بھی ہو افیمی اور ہیرون کھانے کی عادی اور ٹیکے لگانے کی عادی ہو. تو اس سے زیادہ ضلالت کیا ہوگی؟ آج اگر عزت و آبرو ہے تو اللہ کے بندوں کے پاس اور حضور کے غلاموں کے پاس ہے. رہا اقتدار تو ان کے پاس ہمیشہ اقتدار ان کے قدموں میں رہتا ہے، اقتدار ان کا غلام ہوتا ہے. کسی مقتدر کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اقتدار ان کی جوتیوں میں رلتا رہتا ہے. وہ کسی کے غلام نہیں ہوتے. اور اقتدار کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ بندے کو کسی ملک کی ریاست کا صدر بھی بنا دیا جائے لیکن وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہ کر سکے تو کیا ہے اس کے پاس اقتدار؟ اگر حکومت ملنے کے بعد بھی اس نے غلامی کرنی ہے تو نام کا حکمران ہے نا، اصل میں تو غلام ہے. اور جو متبعین رسالت پناہ ہوتے ہیں وہ کسی کے غلام نہیں ہوتے، وہ صرف محمد الرسول اللہ کی غلامی کرتے ہیں. تو جہاں تک میں مانتا ہوں عزت و وقار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے اور اقتدار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے جو محمد الرسول اللہ کے غلام ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ دنیاوی حالات ان میں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں. ہمیشہ حق باقی رہے گا، غلبہ اسلام ہی کا رہے گا، اور بظاہر بھی اسلام ہی غالب آئے گا. اگر رات گہری ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طلوع فجر کی نوید ہے. جب اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے نا اس وقت سحر طلوع ہونے لگتی ہے. علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا.
کہ لاکھوں ستارے جو ہیں وہ ڈوبتے ہیں تو سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ کے نیک بندے بھی شہید ہو رہے ہیں تو یہ طلوع فجر کے امکانات ہیں کہ ستارے مٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سورج طلوع ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین مٹ جائے گا، نہیں. وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اور جو فساد کر رہے ہیں یہ بد نصیب ہے. مظلوموں کو، بے گناہ لوگوں کو، شہریوں کو قتل کرنا، وہ اگر امریکہ کا صدر کرے تو وہ بھی ظالم ہے، اور اگر ایک عام آدمی اٹھ کر کسی پر گولی چلا دے، مسجد میں بم پھینک دے، تو وہ بھی ویسا ہی ظالم ہے، وہ بھی بے گناہ لوگوں کو مارنے والا ہے. لیکن جو واقعی راہ حق میں شہید ہو رہے ہیں تو یہ وہ ستارے ہیں جو طلوع فجر کے لیے غروب ہو رہے ہیں. انشاءاللہ فجر طلوع ہوگی، دین باقی رہے گا، اللہ کے بندے باقی رہیں گے، اور اللہ کی عظمت باقی رہے گی، اور غلبہ دین حق کو ہی ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کے اتباع کرنے والوں کو قیامت تک غالب رکھوں گا. ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جن باتوں میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور جو ناحق پہ اصرار کرتے ہیں اور اہل حق پہ فتوے لگاتے ہیں، وہ بھی میرے پاس آئیں گے، متبعین حق بھی میرے پاس آئیں گے. تو ان ساری باتوں کو میں طے کر دوں گا پورے انصاف کے ساتھ کہ کون حق پر تھا اور کون جھوٹا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.